بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ پر روز صحیفہ نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسرے کا مال چھیننا عام بات تھی۔ امراء اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے گی تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا وہ جاہل اور احمق ہے۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ود، سواع، یغوث، نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ واعظ و نصیحت کے غرض سے ایک روز آپ نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے۔ اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو تم ان کی عیادت نہیں کرتے۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام شیطانی کام ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہے اور یہ تو تم بھی کمترین، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ میں تمہیں ایک بڑی عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنا چلا ہے کہ ہم اپنے معبود کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح علیہ السلام تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جانے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی تاب نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے۔ انہوں نے بڑھاپے کی سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دے۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز ہدایت کے غرض سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگوں میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔
میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، بیماریوں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے۔ بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔